حضرت والا حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے طریقہ کار کا مدار اعظم یہی فکر ہے۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اکابر کو بھی فارغ ہو کر بیٹھنا نہ چاہیے، اور فکر کی وجہ سے راستہ خود بخود منکشف ہونے لگتا ہے۔ سوچنے کی مثال ایسی ہے جیسے گھڑی کی بال کمانی، کہ ہے تو مختصر مگر تمام پرزوں کی حرکت اسی سے ہوتی ہے۔ اسی طرح سوچنے سے دین کے قلعے فتح ہو جاتے ہیں۔ سارا قرآن مجید فکر کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ قیامت کے بارے میں ارشاد ہے کہ ان کو قیامت کے امکان کو سمجھنے کے لیے ملکوت السماوات والارض میں نظر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ ارشاد ہے لعلکم تتفکرون فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ احکام صاف صاف اس لیے بیان فرماتے ہیں کہ تم دنیا آخرت میں فکر کرو، یعنی دنیا و آخرت میں موازنے کے لیے سوچو کہ ان میں اختیار کرنے کے قابل کون ہے اور کون قابل ترک ہے۔ اہل اللہ نے دنیا میں فکر کر کے ہی اس کی حقیقت کو سمجھا ہے، اسی لیے دنیا سے ان کو نفرت ہے۔ نور ایمان کے کامل کرنے کا طریقہ یہی ذکر و فکر ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس عنوان سے ارشاد فرمایا کہ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یعنی ہر شخص یہ دیکھتا اور سوچتا رہے کہ کل کے واسطے اس نے کیا سامان کیا ہے، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا رہے کہ آج دن میں کتنے نیک کام ہوئے، جو نیک کام ہوئے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرے، اور جو گناہ ہوئے ہیں ان سے توبہ اور استغفار کرے۔ جو بات کہے سوچ کر کہے، جو کام کرے پہلے اس کے انجام کو سوچ لے، مراقبات کرے، بالخصوص مراقبہ موت، اور اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچے کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے جو خیر بھی ہے، زیادہ باقی رہنے والی بھی ہے، زیادہ لذیذ بھی ہے، زیادہ پسندیدہ بھی ہے۔ اور یوں تصور کرے کہ میں آسمان پر پہنچا ہوں اور وہاں باغ ہیں اور قصور کی سیر کر رہا ہوں، پھر یہ خیال کرے کہ یہ چیزیں جب اس وقت ملیں گی جب خدا کے حکموں کی پابندی کروں گا، اس سے لالچ اور رغبت پیدا ہوگی اور اعمال صالحہ سرزد ہوں گے۔ یہ وہی بات ہے جو کئی بار عرض کرتا رہا ہوں کہ اپنی اصلاح کے لیے، اپنے آپ کو صحیح راستے پر ڈالنے کے لیے اپنی سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ عام طور سے صبح سے لے کے شام تک اپنے دنیا کے کاموں کی سوچ میں مشغول رہتے ہیں، اور اسی سوچ میں سارا وقت گزرتا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کے انعامات، اس کے فضل و کرم، اس کی بنائی ہوئی کائنات، اس کے دیے ہوئے انعامات اور جنت جہنم، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا، محشر کا منظر، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا، اعمال کا وزن ہونا، اور پھر جنت اور جہنم سے واسطہ پیش آنا، اس قسم کے خیالات شاذ و نادر ہی آتے ہیں۔ دن رات اپنے ایک دھن میں مگن ہیں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ تو سوچ کا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ تبدیل فرما دے۔ سوچ تو ہر وقت ہے، دماغ کبھی سوچ سے خالی نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی خیال ہر وقت دماغ پر مسلط رہتا ہے، لیکن اس سوچ کا رخ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔
کہ اس سوچ کو اللہ تعالی کی طرف، آخرت کی طرف اور آخرت کو حاصل کرنے کے لیے اعمال بجا لانے کی طرف اس کی توجہ کی جائے۔ اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، ہر نماز میں یہ دعا کیا کریں، چلتے پھرتے بھی کیا کریں کہ جو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی۔ کیا عجیب دعا تلقین فرمائی ہے، اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک، اے اللہ میرے دل میں جو خیالات آئیں وہ آپ کی خشیت کے آئیں، یعنی اس بات کے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں گا، وہاں اپنے اعمال کا جواب دوں گا، یہ خیالات آئیں، وہ ذکرک اور آپ کی یاد کے خیالات آئیں، وجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، اور میرے ارادے اور میری خواہشات یہ ان چیزوں میں بنا دیجئے جو آپ کو محبوب ہیں، جو آپ کو پسند ہیں، یعنی خیالات جو آ رہے ہوں، جو امنگیں پیدا ہو رہی ہوں، جو ارادے دل میں پیدا ہو رہے ہوں، وہ ایسی چیزوں کے ہو رہے ہیں جو آپ کو پسند ہیں اور آپ جن سے راضی ہوتے ہیں۔ دیکھو ایک تو ارادے اور خواہشات جو ہیں دنیا کی ہیں، وہ شیخ چلی کیسے منصوبے آدمی بناتا رہتا ہے کہ یوں کروں گا اور یوں کروں گا اور یہ ہوگا، میرا نام ہوگا، میری شہرت ہوگی، میرے پاس دولت ہوگی، میرے پاس عزت ہوگی وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح مکان بناؤں گا اور یہ کروں گا وہ کروں گا، یہ خیالات آتے رہتے ہیں۔ تو اس خیالات کی رخ کو تبدیل فرمایا نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کے اندر کہ دعا یہ کرو کہ اللہ جو خیالات آئیں وہ اس بات کے آئیں کہ کس چیز سے میں اللہ راضی ہوگا، کس چیز سے کس چیز کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائیں گے اور کس چیز کی وجہ سے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخرت کے انعامات سے سرفراز فرمائیں گے، اس طرف دھیان کرو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ دعا ہر مسلمان کو یاد بھی کرنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی وہوایا فیما تحب وترضی، اے اللہ میرے دل کے خیالات کو اپنی خشیت کے خیالات بنا دیجئے، اور اللہم اجعل وساوس خشیتک و ذکرک، اور آپ اپنی یاد کے خیالات بنا دیجئے، اور میرے ارادوں کو اور میری خواہشات کو ان چیزوں کی طرف کر دیجئے جس سے آپ راضی ہوں، جس سے آپ خوش ہو جائیں۔ حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی تربیت اسی طرح فرمائی کہ ان کے خیالات کی رو کو، سوچ کے رخ کو تبدیل کر دیا۔ پہلے ہر وقت یہ فکر رہتی تھی کہ دنیا ملے اور دنیا کی عزت ملے، دنیا کی راحت ملے، دنیا کی دولت ملے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا رخ تبدیل کر کے اب ان کی فکر، ان کی امنگیں، ان کی خواہشات کیا ہو گئی کہ جنت ملے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مگن رہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انعامات سے مجھے نوازے، اس طرف سوچ کر دی۔ کیسے کر دی کہ جب کبھی ایسا موقع آتا کہ جس میں کوئی صحابہ کرام، بہرحال انسان ہیں تو دنیا کے کاموں کے اندر بھی مشغول رہتے ہیں اور ہر انسان رہتا ہے، لیکن جب کبھی ایسا موقع آیا کہ دنیا کی طرف رغبت زیادہ محسوس ہونے لگی، ضرورت سے زیادہ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً رخ موڑ دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کپڑے آئے، بڑے شاندار قسم کے ریشمی کپڑے، تو صحابہ کرام جو ہیں وہ اس کو دیکھ دیکھ کر بڑے تعجب کر رہے تھے، کتنا خوبصورت، کتنا حسین کپڑا ہے، کتنا نرم ہے، کتنا ملائم ہے، کتنا اچھا ہے، یہ کر رہے تھے، تعریفیں کر رہے تھے۔ تو حضور اقدس سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہاں تم تعریف تو کر رہے ہو اس کے، لمنادیل سعد بن معاذ فی الجنت خیر من ھذا، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہیں اور غزوہ احزاب کے موقع پر کے زمانے میں تیر لگا تھا، اسی سے پھر آخر میں شہید ہوئے، تو فرمایا کہ ان کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رومال دیے ہیں، جو رومال عطا فرمائے ہیں، وہ اس تمہارے ریشمی کپڑے سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ تو دل اور خیال جانے لگا تھا وہ اس شاندار کپڑے کی طرف، اس خوبصورت اور حسین کپڑے کی طرف، اس کے ملائم کپڑے کی طرف فوراً رخ موڑ دیا کہ سعد بن معاذ کے جو رومال اللہ نے دیے ہیں وہ تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے جو تم دیکھ رہے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لذتوں اور دنیا کی راحتوں اور دنیا کے حسن ہی کے اندر یہ لوگ مگن ہو کر رہ جائیں اور آخرت سے توجہ ان کی ہٹ جائے۔ سوچ کا رخ موڑ دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گزر رہے تھے تو ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ اپنے مکان کی مرمت کر رہے ہیں، اور حدیث میں جو لفظ آتے ہیں وہ یہ کہ نعالج خص لنا، وہ مکان بھی کوئی عالیشان محل نہیں تھا بلکہ خص یعنی کٹیا جھونپڑی وہ تھی، اس کو ٹھیک ٹھاک کر رہے تھے گزردہ۔ تو پوچھا کہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ میں اس مکان کی مرمت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا الامر اعجل من ذلک، ارے بھائی معاملہ تو اس سے بھی جلدی کا ہے، یعنی دنیا میں تو بہت کم رہنا ہے اور وہ آخرت کی منزل بہت قریب آ رہی ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ روک دیا ان کو مکان کی مرمت کرنے سے، یا یہ کہا کہ مکان کی مرمت کرنا جائز نہیں ہے، مکان کو اچھا بنانا جائز نہیں ہے، یہ نہیں فرمایا، لیکن یہ فرمایا کہ ساتھ ساتھ دھیان رہے کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری بس ساری سوچ، ساری فکر، سارے ارادے، سارے شوق وہ اسی دنیا کے اندر کے گرد گھومتے رہیں۔ یہ دیکھو کہ وہ آخرت تو بہت قریب آنے والی ہے، بہت جلدی سے آ جانے والی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں گم ہو کر تم اپنی آخرت کو بھول بیٹھو۔ تو جہاں کہیں دیکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کی سوچ غالب آ جائے اور آخرت کی فکر سے غفلت ہو جائے، تو فوراً آپ نے ان کی سوچ کا رخ موڑا اور اس طرف کا کیا کہ دیکھو یہ اس طرف چلو، یعنی ذہن میں ٹھیک ہے مکان بنانا کوئی ناجائز نہیں، مکان کی مرمت کرنا کوئی ناجائز نہیں، اپنی ضرورت کے مطابق آدمی اس کو بہتر سے بہتر بنا لے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی منع نہیں کیا، لیکن یہ نہ ہو کہ بس اب سوچ پر بس وہی چکر مسلط ہے اور صبح سے شام تک دنیا ہی کی بہتری اور اسی کی لذتیں، اسی کی راحتیں، اس کی طرف توجہ ہے، اور جو اتنی بڑی آخرت کی زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس سے غفلت ہو جائے، ایسا نہ ہو۔ سوچ اپنی وہ رکھو، چاہے تمہارے ہاتھ پاؤں اور تمہارے کام یہ دنیا کی ضروریات پوری کر رہے ہو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سوچ وہ ہونی چاہیے۔ دیکھو قرآن کریم نے فرمایا کہ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا وکلوا من رزقہ، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ ہے جس نے ساری زمین کو تمہارے لیے رام کر دیا ہے، تمہارا تابع فرمان بنا دیا ہے زمین کو، فامشوا فی مناکبہا، تو اس کے مختلف گوشوں میں چلو پھرو، جہاں چاہو جاؤ، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو کھاؤ۔ یعنی اگر روزی کمانے کے لیے، روزگار تلاش کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑے، کسی اور جگہ جانا پڑے، تو زمین اسی لیے بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کہ تم اس میں جاؤ، روزگار تلاش کرو،
چلو پھرو اس کے گوشوں میں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق جہاں رکھ دیا ہے اس رزق کو کھاؤ، اس سے نفع اٹھاؤ، یہ سب کچھ کرو، جائز ہے تمہارے لیے۔ لیکن ایک جملہ فرما دیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، یہ نہ بھولنا کہ آخر میں جانا اللہ تعالی کے پاس ہے۔ تو بتا دیا کہ دنیا کے کام کرنے کو ہم نے منع نہیں کیا، کھانا بھی جائز، پینا بھی جائز، کمانا بھی جائز، سب کچھ جائز، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسی کھانے پینے اور لذتوں کے اندر تمہاری سوچ دائر ہو کر رہ جائے اور آخرت کو بھول جاؤ۔ کام سب کرو لیکن سوچ تمہاری، ارادے تمہارے، شوق تمہارا، امنگ تمہاری وہ آخرت کو بنانے کی فکر میں کی طرف ہونی چاہیے۔ تو یہ سوچ کا رخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی روشنی میں حضرات صحابہ کرام کا یہ رخ تبدیل کر دیا۔ کیسے تبدیل کر دیا؟ کہ جنگ ہو رہی ہے اور جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں اور معرکہ برپا ہے، موت اور زندگی کا کھیل ہو رہا ہے، آدمی کو زندگی ہاتھ سے دھونے کا اندیشہ ہے، مگر صحابی کہتے ہیں کہ مجھے احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو ان کو ذہن جو ہے وہ اس طرف لگا ہوا ہے، تیر آ کر لگتا ہے اور سینے سے خون کا فوارہ ابلتا ہے، کوئی ہو تو ہائے ہائے کرے، کوئی ہو تو چیخے چلائے، تکلیف کا اظہار کرے، لیکن صحابی کے اوپر زخم لگتا ہے تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میرا جو مقصد تھا زندگی کا وہ حاصل ہو گیا۔ یہ فکر کہ اب سارا شوق لگا ہوا ہے اس طرف کہ کس طرح میری آخرت سنورے، کس طرح میری آخرت کے اندر مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو اور کس طرح میں جنت میں پہنچوں، یہ فکر لگی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کا رخ تبدیل کر دیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔